سردی کی وہ ایک رات میں تھک ہار کر کام سے واپس آ رہا تھا۔ کار میں شیشے بند ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی اندر ہوا آ رہی تھی۔ میں اس سوراخ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا پر ناکامیاب رہا۔ کڑاکے کی ٹھنڈ میں آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں گھر پہنچا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں گھر کے باہر کار سے آواز دینے لگا۔ بہت دیر ہارن بھی بجایا، شاید سب سو چکے تھے۔ 10 منٹ بعد خود ہی اتر کر گیٹ کھولا۔ سرد رات کے سناٹے میں میرے جوتوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ کار اندر کر جب دوبارہ گیٹ بند کرنے لگا تبھی میں نے دیکھا ایک 8 سے 10 سال کا بچہ اپنے کتے کے ساتھ میرے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر سو رہا ہے۔ وہ ایک ادپھٹی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اس کی ٹھنڈ محسوس کرنے کی کوشش کی تو ایک دم سکپکا گیا۔ میں نے مہنگی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، پھر بھی میں ٹھنڈ کو کوس رہا تھا، اور بیچارہ وہ بچہ، میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ کتا بچے کی چادر چھوڑ میری کار کے نیچے آ کر سو گیا۔ میری کار کا انجن گرم تھا، شاید اس کی گرماہٹ کتے کو سکون دے رہی تھی۔ پھر میں نے کتے کو بھگانے کی بجائے اسے وہیں سونے دیا، اور پھر بنا ادھک آہٹ کیے پیچھے کا تالا کھول کر گھر میں گھس گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے سونے کے لیے چادر اٹھائی، اس لڑکے کا خیال من میں آیا۔ سوچا میں کتنا سوارتھی ہوں، میرے پاس وکلپ کے طور پر کمبل، چادر، رجائی سب تھے، پر اس بچے کے پاس ایک ادپھٹی چادر بھر تھی۔ پھر بھی وہ بچہ اس ادپھٹی چادر کو کتے کے ساتھ بانٹ کر سو رہا تھا، اور مجھے گھر میں فالتو پڑے کمبل اور چادر بھی کسی کو دینا گوارا نہیں تھا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن صبح اٹھا تو دیکھا گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ باہر نکلا تو کسی کو بولتے سنا، ارے وہ چائے بیچنے والا سونو کل رات ٹھنڈ سے مر گیا۔ میری پلکیں کانپی اور ایک آنسو کی بوند میری آنکھ سے چھلک گئی۔ اس بچے کی موت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، بس وہ کتا اپنے ننھے دوست کے بغل میں گمسم بیٹھا تھا، مانو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوستو، یہ کہانی ایک کہانی نہیں، آج کے انسان کی سچائی ہے۔ مانو جیسے اگر مانوتا چلی جائے تو وہ مانو نہیں رہتا، دانو بن جاتا ہے، اور شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگ دانو بن چکے ہیں۔ ہم اپنے لیے پیدا ہوتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی جینا ہے دوستو؟ چلیے ایک بار پھر سے مانو بننے کا پریاس کرتے ہیں۔ چلیے اپنے گھروں میں بیکار پڑے کپڑے ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ چلیے کچھ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چلیے کسی غریب بچے کو پڑھانے کا سنکلپ لیتے ہیں۔ چلیے ایک بار پھر سے مانو بنتے ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔